بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پچھلے لیسنز میں اسم کی پہچان سیکھ چکے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا کہ ہم اسم کو پہچان کر جملے میں اس کے درست استعمال کو سمجھنے کے لیے اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ یا انالیسس کریں گے۔ جیسے اسم کو ہم نے اس کی علامات سے پہچانا۔ عدد وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، جنس مذکر ہے یا مؤنث، وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہے یا معرفہ ہے، اعرابی حالت کیا ہے، حالت رفع میں ہے، حالت نصب ہے یا حالت جر میں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ایک لفظ کا جائزہ کن سٹیپس پر لیں گے، یعنی اس کا آرڈر آف انالیسس کیا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسم کو اس کی علامت سے ہم نے پہچان لیا، یعنی کلمہ کی کون سی قسم ہے۔ اس کے بعد اس کا عدد واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، اس کی جنس کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث۔ چوتھا اس کی وسعت کیا ہے، وہ نکرہ ہے یا معرفہ۔ پھر پانچویں نمبر پر اس کی اعرابی حالت کیا ہے، رفع ہے یا نصب یا حالت جر میں ہے۔ اعرابی حالت کی وجہ کیا ہے، اب اس کو ایک مثال سے دیکھتے ہیں۔ الرسولی، یہ اسم ہے، ہم نے الف لام سے پہچانا۔ اب اس کا عدد کیا ہے، واحد ہے یا جمع؟ جی واحد ہے۔ اس کی جنس کیا ہے، میل ہے یا فیمیل؟ جی میل ہے۔ اس کی وسعت یعنی کیپیسٹی کیا ہے، پراپر ہے یا کامن؟ پراپر ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی اعرابی حالت کیا ہے۔ لام کے نیچے زیر ہے، یعنی یہ حالت جر میں ہے۔ کتابن اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور حالت رفع میں ہے، چونکہ اس کے اینڈ پہ دو پیش آ رہے ہیں، تنوین آ رہی ہے۔ الرحیمہ ناؤن ہے، واحد ہے، میل ہے، پراپر ہے اور حالت نصب میں ہے۔ شیئن اسم ہے، سنگولر ہے، واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور حالت جر میں ہے۔ اب آپ قرآن کھولیں اور جو اسم آپ کو نظر آئیں انہیں کاپی میں لکھیں اور اسی طرح اسی ترتیب سے اس کا انالیسس کرتے جائیں، ساتھ ساتھ منہ سے بولتے جائیں تاکہ یہ آرڈر آف انالیسس آپ کو یاد ہو جائے۔ اب ہم اسم کی جنس یعنی جینڈر کے حوالے سے تفصیلی بات کر لیتے ہیں۔ دوسری زبانوں کی طرح عربی میں بھی جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر یعنی میل۔ مذکر چونکہ اصل ہے اس لیے اس کو پہچاننے کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ مؤنث وہ لفظ جس کے آخر میں گولتا ہو، مؤنث کی پہچان ہے، مثلاً آیتن، بقرتن، رحمتن، نعمتن وغیرہ۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کرنا لازمی ہے کہ ملائکتن کے آخر میں بھی گولتا ہے، لیکن یہ مذکر ہے جس کا معنی فرشتے۔ اس کا واحد ملکن ہے جس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ چونکہ ملکن مذکر ہے تو اس کی جمع بھی مذکر ہوگی۔ چند اور الفاظ بھی گول تا پر ختم ہوتے ہیں، جیسے خلیفتن اور علامتن، لیکن یہ بھی مذکر ہے۔ وہ الفاظ جن میں اگرچہ مؤنث کی نشانی گول تا نہیں ہے، مگر اہل زبان یعنی عرب ان الفاظ کو چونکہ مؤنث سے استعمال کرتے ہیں اس لیے مؤنث سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں سے یہ چند الفاظ قرآن میں کافی زیادہ آتے ہیں: ارضن، سماعن،
नफ्सुन, नारुन, दुनिया, जहन्नमु, सबीलुन, शमसुन, दारुन, असा। जिस्म के वो हिस्से जो जोड़ा जोड़ा है वो भी मुअन्नस समझे जाते हैं। कुरान में जिस्म के कुछ हिस्सों के लिए वाहिद जमा अल्फाज इस तरह आएंगे: यदुन, ऐदिन, उज़ुनुन, आज़ानुन, रिजुलुन, अर्जुलुन, आइनुन, उयूनुन। वो अल्फाज जो मुअन्नस से इस्तेमाल होते हैं जैसे उम्मुन, उख्तुन, बिन्तुन। मुल्कों और शहरों के ज़्यादातर नाम मसलन मिस्र, मदयन, अर्रूम मुअन्नस समझे जाते हैं। इस वक्त इस्तेमाल के लिहाज से हम सिर्फ़ उन अल्फाज पे तवज्जो देंगे जिनमें मुअन्नस की अलामत गोलता मौजूद है, या फिर वो अल्फाज जो कुरान में मुअन्नस के तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। मुअन्नस अल्फाज वुसअत और एराबी हालत के लिहाज से किस शक्ल में आएंगे इस चार्ट में देखते हैं। मुज़क्कर, इसकी कोई अलामत नहीं। मुअन्नस, वो लफ्ज़ जिसके आखिर में गोल ता आए, और कुछ अल्फाज जो मुअन्नस ही इस्तेमाल होते हैं जैसे अर्जुन, नारुन, समाउन, नफ्सुन। अब वुसअत को देखते हैं कि इसम की कैपेसिटी क्या है, वो नकिरा है या मारफा। जैसा कि जन्नतुन से अलिफ लाम के साथ अल जन्नतु, आपने नोट किया नकिरा के आखिर में तनवीन थी, अलिफ लाम के इजाफे के साथ ही यानी मारफा होते ही तनवीन की जगह एक पेश आ गई। सलातुन, अस्सलातु। अब इसम की एराबी हालत देख लेते हैं। हालत रफ़ा जन्नतुन, अस्सलातु। एक पेश या दो पेश, दोनों सूरतें हालत रफ़ा ही की हैं। हालत नसब जन्नतन, अस्सलाता। इसी तरह दो ज़बर या एक ज़बर, हालत नसब की दो सूरतें हैं। हालत जर जन्नतिन, अस्सलाती। एक या दो ज़ेर, दोनों सूरतें जदी हालत की हैं। अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए। जो शीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इस वीडियो के साथ ही शेयर की जाएगी। हो सके तो इसको प्रिंट कर लीजिए। और आज हमने ऑर्डर ऑफ एनालिसिस सीखा है। इन अल्फाज का उसी तरतीब से एनालिसिस करें और ये शीट फिल कर लें। हम इस शीट का एक लफ्ज़ फिल कर लेते हैं। अल-गैबु नाउन है, सिंगुलर है, मेल है, प्रॉपर है, मरफू है यानी हालत रफ़ा में है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।